کیا کرتی ہیں ایسا چینی عورتیں کہ پتلی رہتی ہیں؟ سب سے پہلے میں یہ بات کہوں گی کہ چینی عورتیں ہارڈ ورک محنتی عورتیں ہوتے ہیں. پاکستانی بھی ہوتی ہیں. آپ لوگ ادھر ہر روز ناشتے میں انڈے فرائی کر کے کھاتے ہیں. ہمارے پاس ہمارے لوگ اس طرح نہیں کرتے. ناشتے میں ہمارے پاس آپشنز لمیٹڈ ہیں. ہم نے انڈا ہی کھانا ہے. ہمارے پاس ناشتے میں فراک نہیں ملتا. پاکستان میں ایوریج خاتون جو بچے پیدا کرتی ہے ان کی رینج ہے 7 سے 8. یہ ایوریج ہے اور یہ میں ڈیٹا کوٹ کر رہا ہوں ریسرچڈ. چائنا میں ایک ایوریج خاتون 1 سے 2 بچے پیدا کرتی ہے اور وہ فٹ رہتی ہے. پیٹ بھی باہر نہیں ہوتا, پیٹ بھی اندر کر لیتی ہے. میں نے چائنا میں موٹی عورت نہیں دیکھی, بہت کم کوئی موٹی ہوتی ہیں, ادروائز وہ موٹی نہیں ہوتی. جبکہ پاکستان میں ایوریج خاتون عمومی طور پر 35-40 سال کی عمر میں بہت موٹی ہو جاتی ہے. پھر شوگر, بلڈ پریشر, ڈائبٹیز اس سب کا شکار ہوتی ہے. کیا کرتی ہیں ایسا چینی عورتیں کہ پتلی رہتی ہیں؟ ایسے ہی ہے. سب سے پہلے میں یہ بات کہوں گی کہ چینی عورتیں ہارڈ ورک محنتی عورتیں ہوتے ہیں. پاکستانی بھی ہوتی ہیں. پاکستانی بھی ہوتی ہے, لیکن ایک تو مثلا ہر ملک کے اپنے الگ الگ قوم کی الگ الگ فزیکلی سسٹم, الگ الگ باڈی لینگویج, وہ ایسے ڈفرینٹ ہوتا ہے. پتہ نہیں وہ کیا وجہ ہے, یہ مجھے نہیں پتا. تو اسی بات کیا ہے کہ ہمارے پاکستانی خواتین باز نہیں آتی, ان کو شوگر بھی ہو جائے گی. ہمارے لوگ بھی بہت کھاتی ہے, بہت زیادہ کھاتی ہیں ہم لوگ. پھر کیوں پیٹ کیوں نہیں نکلتے آپ کے؟ کیوں سمارٹ رہتے ہیں؟ ہمارے تو نکلتا نہیں. ایک اور ہم بچہ پیدا کرنے کی بات ہم لازمی پیٹ بنتی ہے. میں نے بہت زیادہ بار, یعنی کہ زیادہ بار نہیں, ادھر میں نے دیکھا ہے لوگ ادھر پیٹ نہیں بنتی ہے بچے پیدا کرنے کے بعد. ہم کس وقت پیٹ بنتی ہے؟ جب نارمل پیدا کی ہوئی عورت 12 دن پورا ہونے کے بعد, بچے پیدا کر کے 12ویں دن کے بعد اس نے پیٹ بننا ہوتا ہے. وہ پیٹ کس طرح بننا ہوتا ہے؟ ایک کاٹن ٹائپ کپڑے ہوتے ہیں, تو اسی کپڑے میں یعنی کہ انڈا, 1 انڈے تھوڑے, 2 انڈے تھوڑے, اسی طرح تھوڑے اس انڈے کو تھوڑ کے اس میں ایسے صحیح طریقے سے اس کو پھیلانے کے بعد اس پہ یعنی کہ اوپر ایک ہم بوزوغا کہتے ہیں, ادھر کیا نام بولتا ہے اس کا, مجھے نام کسی نے بتایا تھے پھر دماغ سے نکل گئی. ایک گرم مسالہ ٹائپ ایک چیز وغیرہ ہوتے ہیں پیسا ہوا, وہ چیز اس کے اوپر ڈالتے ہیں اس کپڑے پہ, اسی کپڑے پہ, اسی انڈے کے اوپر, کیونکہ وہ گرم مسالہ اسی انڈے پہ چپکتا نا, جذب ہو جاتا ہے. پھر اس کو کیا کرتا ہے ہم لوگ, یعنی کہ سیدھی کڑے ہو کے سانس بالکل اندر کر کے, پیٹ کو اندر کر کے اس چیز کو پھر پورا یعنی کہ ادھر سے لے کے ادھر تک پورا کمر, یہ حصہ پیٹ والا حصہ صحیح طرح باندھتے ہیں. وہ کپڑے تھوڑا لمبے ہونی چاہیے, اس کو یعنی کہ ایسے رول کر کے آپ کو گھماتی ہے ایک قسم کا نا, گھما کے اس کنڈیشن میں آپ کو پیٹ ایسے کر کے آپ پیٹ اندر کر کے کرے ہوں گے نا, تو سائٹوں میں سے ایسی باندھتی نہیں ہے, سلائی کرتی ہے. سلائی کرنے سے وہ ادھر ادھر ہیلے گا بھی نہیں, جہاں وہ ہوتا ہے اسی ٹائپ کے حساب سے وہ سلائی ہوتا ہے, اسٹیچنگ ہوتا ہے. تو پھر آپ ایسی کریں گے تو پھر یہ چیزیں ان کے آپ کو پتا کہ ایک دم ٹھنڈک سے لگتے ہیں, لیکن وہ دھیرے دھیرے وہ جو مسالہ, وہ جو انڈے, وہ جو ہے نا آپ کی ناف کے ذریعے آپ کے انسان کی اسکن میں آپ کو پتا تھوڑی چھوٹی جو سوراخ ہوتی ہے ایسے ہے نا, تو پھر اسی سوراخ, اسی ناف کی جو سوراخ کے ان کے ذریعے وہ جو مسالہ, وہ انڈے چیز نا انسان کے اندر کے سویلنگ, یعنی کہ بچے پیدا کرنے کے بعد کی سویلنگ اور گیس چڑھا ہوا آتا ہے, کچھ جراثیم چلی جاتی ہوتی ہے, وہ چیز یعنی کہ کھینچتی ہے. ایسے ہی ہے نا سب ہے. اس پوڈ کاسٹ کے بعد پاکستان میں انڈے فقدان شارٹ ہو جائیں گے, کیونکہ پاکستانی خواتین انڈے بہت کھاتی ہے. ذرا سا اپنے اوپر باندھ کے بھی تو استعمال کرنا سیکھو نا, لیکن کادب ہوتے ہیں ہم لوگ. حالانکہ چائنا میں انڈے استعمال زیادہ نہیں کرتے ہیں. آپ لوگ ادھر ہر روز ناشتے میں انڈے فرائی کر کے کھاتے ہیں, ہمارے لوگ اس طرح نہیں کرتے. ناشتے میں ہمارے پاس آپشنز لمیٹڈ ہیں, ہم نے انڈا ہی کھانا ہے. ہمارے پاس ناشتے میں فراک نہیں ملتا, مینڈک ہمارے ناشتے میں. اچھا ناشتے میں آپ لوگ کیا کھا لیتے ہیں؟ ناشتے میں تو منڈک تو نہیں کھاتے, لیکن ہم ویجیٹیبلس, سلاد وغیرہ, کچھ مربع وغیرہ, کچھ. اچھا میں چائنا گیا تھا تو آئی ہیو سین کہ وہ اس میں فلوٹ کر رہے یہ فراگس, مینڈک, لیزرڈس, یہ سارا یہ سب کھا جاتے ہیں چائنا میں. مطلب یہ پاکستانی ایسا سمجھتے ہیں, دکھاتے ہیں, ایون تھائی لینڈ کے وہ
ہمارے یہاں پاکستانیوں میں نا چاہے تھائی لینڈ ہو, فلپینی ہو, کسی بھی کنٹری سے بلانگ کرتے ہوں, کسی بھی یلو ریس کا بندہ ہو, پاکستانی اس کو چینی سمجھتے ہیں. ان کو دوسری زبان نہیں آتی, وہ کبھی نہیں کہیں گے یہ کہ یہ فلپینی ہے, یہ کیونکہ شکل ملتی ہونے کی وجہ سے ایسے وہ سمجھتے ہوں گے. جی. تو ہمارے ادھر ہم لوگ دمبے گوشت اور بیف کا گوشت یوز کرتے ہیں. دمبے کا بیف کا. ہاں, دوسرا آپ نے مندک کا ذکر کیا. مندک میں نے سنا ہے, میں نے یوز کرتے ہوئے بھی دیکھا بھی ہے. وہ کدھر سے دیکھا؟ میرے اپنے سسٹر میں سے. کیوں؟ تو وہ مندک ایک اور سانپ ہو گیا, یہ دو چیزیں ایک دوائی کے طور پہ اگر انسان کو ایک کچھ بیماری لگ جائے, اس کی حال یعنی کہ اسی چیز کی گوشت کھانے سے یا اسی چیز کے اندر کے کچھ تو حصہ کھانے سے اگر وہ بیماری ٹھیک ہو سکتی تو اس کو یعنی کہ ایک قسم کی دوائی کی صورت میں تھوڑا سا استعمال کرنا پڑ جاتی ہے. ورنہ تو عام روٹین میں ہو یا کسی بھی وقت میں وہ مندک کھانے والے ہمارے میں وہ سین ہے نہیں ہے. مطلب یہ ایک مت ہے, یہ زیادہ مشہور ہوا ہوا کہ یہ مینڈک کھا جاتے ہیں, چھپکلیاں کھا جاتے ہیں. وہ آپ نے خود کہا نا, یہ جو تھائی لینڈ ادھر کے فلپین کے لوگ اس طرح کھائے ہو تو شکل چائنیز سے ملتی جلتی رہتی, تو ادھر کے لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں چائنیز ہی کھا رہے ہوں گے یہ.